ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اسی حدیث میں، بخاری مسلم دونوں میں، مشکات 1452، کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے تو پہلے نماز پڑھتے، پھر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے، اور پھر کوئی لشکر بھیجنا ہوتا تو بھیجتے، پھر صدقے کی ترغیب دلاتے، خواتین سب سے زیادہ صدقہ اور خیرات کیا کرتی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے جاتے، اور یہ معمول ایسے ہی رہا حتیٰ کہ مروان بن حکم کا دور آ گیا۔ مروان بن حکم اسی مدینہ شریف میں جہاں ابو سعید خدری رہتے تھے، یہ مکے اور مدینے یعنی حجاز کا گورنر بنایا گیا تھا حضرت معاویہ کی طرف سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں جب مروان گورنر بنا، ان کا جب زمانہ آ گیا تو ابو سعید خدری کہتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ حاکم وقت نہیں، گورنر وقت نہیں نماز پڑھانی ہوتی تھی، وہ کہتے ہیں کہ مروان کی کمر پر ہاتھ رکھ کر میں نماز عید کے لیے آیا، یعنی بوڑھے ہو چکے تھے ابو سعید خدری، اور یہ 74 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، حضور کے بعد 63 سال تک زندہ رہے ہیں ابو سعید خدری، اور کثرت سے جو 7 صحابہ احادیث روایت کرنے والے ہیں ان میں ابو سعید خدری بھی شامل ہے۔ کہتے ہیں میں بوڑھا ہو چکا تھا، میں مروان بن حکم کی کمر پر ہاتھ رکھ کر نماز عید کے لیے روانہ ہوا، حتیٰ کہ ہم عیدگاہ پہنچے تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ کثیر ابن الصلت نے گارے اور اینٹوں کا ممبر تیار کر رکھا ہے۔ پہلی بدعت، ممبر تیار کیا، اصل میں انہوں نے کتے دے مول نہیں سی کوئی پوچھتا، مولا علی تے گالا جے کٹتے سن ممبر ہوتے، تو ان کے پاس یہی ایک موقع آتا تھا، جیسے آپ اعتکاف بیٹھتے ہیں تو آپ ویسے تو علماء کی تقریریں نہیں سنتے، اعتکاف میں آپ علماء کے قابو آئے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو فجر کے بعد بھی درس، زہر کے بعد بھی درس، عصر کے بعد بھی درس، تو وہ آپ کو عجیب مصیبت میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر رات کو قیام میں کوئی اور کھڑا ہو نہ ہو، لیکن اعتکاف والوں سے سارے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے راتی کھلونا چاہیے، یہ یعنی لوہے دے بڑے ہوئے نے دیہڑی درس دیں دے راتی انہوں نے قیام کھلا دیں دے، اس طریقے سے ان کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، تو انہوں نے اسپیشل ان کے لیے تو بڑا ایک عید کا دن اس اعتبار سے ہوتا ہے چلو ان لوگ زبردستی ساڑی گالتے سنیں گے، لیکن مسئلہ کیا تھا کہ عید کی جو تقریر ہے وہ نماز کے بعد ہوتی ہے، لوگ نماز پڑھ کے کھسک جاتے تھے، جس طرح ابھی بھی لوگ چلے جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ تقریر سننا کوئی واجب تو نہیں ہے نا، اور یہ تقریروں کے اندر کہتے تھے علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پہ لعنت، ابن زبیر پہ لعنت، ابن زبیر سے محبت کرنے والوں پر لعنت، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بنو امیہ کے لوگ، ان کی تقریر کسی موئے سننی سی کسی نے، تو انہوں نے کیا پائی یہ کام کر رہے ہیں کہ تقریر انہیں بعد ہی نہیں سننی، اسی پہلے ہی کر لینا ہے تقریر، تو انہوں نے یہ سنت ہی بدل دی کہ عید کی نماز کے بعد والی تقریر کو پہلے لے آئی۔ جو میں اتنی حدیثیں بخاری مسلم سے پہلے بتا رہا ہوں کہ صحابہ ترتیب بتا رہے ہیں، پہلے تقریر ہوتی تھی اور جو ہے وہ بعد میں نماز ہوتی تھی، اور پہلے نماز ہوتی تھی اور بعد میں تقریر کیوں یہ شروع ہو گئی، وہ کیا یہ اصل مسئلہ ہے۔ یہ حدیث بخاری مسلم کی آگے چلتی ہے، مروان کی کمر پر ہاتھ رکھ کر میں عیدگاہ پہنچا تو میرے سے پہلے ہی کثیر ابن سلط نے گارے اور اینٹوں کا ممبر تیار کر رکھا تھا، مروان مجھے اپنا ہاتھ کھینچ کر ممبر کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ ابو سعید خدری کو، یہ بوڑھے ہو چکے تھے، یہ بیچارے سہارے سے آئے مروان کے، اور مروان بھی بزرگوں کو ساتھ لے کے آیا کہ لوگ کہیں کہ جناب یعنی کہ یہ بھی ساڑھے نال لیں، لیکن آج بھی وہ لوگ بزرگ لوگوں کو مہمان خصوصی بنا دیتے ہیں نا تاکہ ان کی جو چیزیں پیچھے چھپ جائیں، اسی لیے تو حضرت حسین کے اوپر تلوار رکھی جا رہی تھی کہ آپ بیعت کریں، کہ بس حسین نے بیعت کر لی باقی کوئی نہ بھی کرے خیر ہے، لیکن حسین بھی ڈٹا رہا، انہوں پتا سی کہ میں بیعت کر لی تو آل امیہ اور آل عباس کی بدماش جو ملوکیت ہے یہ دین کا حصہ بن جائے گی۔ سیدنا حسین کا سٹیٹس باقی صحابہ والا ہے ہی نہیں تھا، وہ کمپرومائز کر لیتے بیڑا غرق ہو جاتا، باقی سارے صحابہ کا بیعت کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا جب تک سیدنا حسین بیعت نہ کریں آن دا بہاف آف پروفٹ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے تھے، اہل بیت میں سے تھے۔ تو یہاں پہ بھی ابو سعید خدری کہتے ہیں وہ مجھے کھینچ رہا تھا ممبر کی طرف، اب وہ بیچارے بوڑھے ہو چکے ہوئے تھے، وہ بیچارے پہلے ہی سارے کے ساتھ آئے ہیں اور وہ اب ان کو پکڑ کے گھسیٹ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں مروان کو جو ہے مسلح کی طرف کھینچ رہا تھا۔ اندازہ کریں، یعنی یہ آل امیہ ورسز صحابہ کرام، ایک کہتے ہیں نہیں یہ صحابہ دے گستاخ نے، وہ صحابہ دے گستاخ ہے ہی آل امیہ۔ ابو سعید خدری اس کو گھسیٹنے لگے کہ تو پہلے نماز پڑھا، تو وہ پھر آگے سے کہنے لگا ابو سعید، اللہ اکبر، یہ ہے جرت، وہ کہتا ہے قد ترک ما تعلم، ابو سعید تجھے پتا ہے کہ وہ اگلی سنتیں جو ہیں یہ ختم ہو چکی ہیں، استغفر اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کہ یہ ختم ہو چکا ہے اور وہ اپنی بدعت جاری کرتے ہیں۔
یہ نواقض اسلام نہیں ہے؟ یہ کتابیں جناب لکھ لکھ کے محمد بن عبد الوہاب صاحب کی بانٹتے ہیں، نواقض اسلام، جی کن چیزوں سے انسان اسلام سے باہر ہو جاتا ہے؟ 10 نواقض اسلام۔ پائی جی نواقض اسلام کا پہلوا فتویٰ جو ہے نا وہ مروان بن حکم کے اوپر لگتا ہے، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے بارے میں ابو سعید خدری صحابی کو کہا کہ تجھے نہیں پتا یہ طریقے ختم ہو چکے ہیں؟ اچھا اب وہ صحابی خاموش نہیں ہوئے ہیں، ابو سعید خدری انہوں نے کہا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یعنی میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے پتا ہے تجھے مروا چھڑ دو بندے نو، میری جان اس کے اللہ کے قبضے میں ہے، مجھے اس اللہ کی قسم کہ اے مروان تو خیر و بھلائی پر نہیں ہے۔ یہ بات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 بار آپ نے ریپیٹ کی اور غصے سے ممبر سے دور چلے گئے، یعنی ممبر تک پھر اس کے ساتھ نہیں گئے کہ تو نے جو بدعت کرنی ہے اکیلے کر، منو میں مانے خصوصی بنا کے نہ کر۔ اور وہ اتنے بوڑھے ہو کر بھی وہ سہارا سے لے کے آئے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے پھر وہ سہارا بھی نہیں لیا کہ میری وجہ سے کہیں انڈورس نہ ہو جائے آل امیہ کہ جی ابو سعید خدری بھی تو ساتھ کھڑے ہیں تو وہ بھی تو صحابی ہے نا، تو انہوں نے انڈورس کر دیا کہ مروان کا عمل یہ صحیح ہے۔ اور یہ مروان بھی خود نہیں ہے، یہ حضرت معاویہ کا گورنر ہے حجاز کا، آپ اندازہ کریں، بولے اعوذ باللہ تعالی۔ تو یہ آج کل مطلب فتاوی کمیٹی علماء عرب کی اور نواقض اسلام اور یہ سب کچھ سعودی عرب والے نکال رہے ہیں کہ نواقض اسلام میں مروان بن حکم کو بھی ڈالے نا، پھر پتہ چلے گا۔ یہ میرے بھائیو حدیث جو میں نے بیان کی بخاری مسلم دونوں سے، بخاری میں 956، مسلم 2053، مشکات میں 1452، جسمیہ اور ایک پرٹیکولر اسی کے اوپر سورہ مریم میں ایک آیت آتی ہے کہ انبیاء کے جانے کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے، انہوں نے دین کو بدلا۔